آپ سے جو بیسک سوال یہی ہے کہ آپ رپورٹ تو پہلی آپ مسترد کر چکے ہیں، بیسک طور پہ آپ کو تحفظات کس چیز پہ ہیں؟ بڑے تحفظات کیا ہیں؟ کل آپ اعتراضات کیا جمع کروانے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ڈے ون سے جب جے آئی ٹی بنی اور جو رسپانس ان کا تھا ٹورڈز جو وٹنسز تھے، جو گواہ وہاں پہ گئے اور جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا، اسی سے ہم نے یہ انفرنس ڈرا کی کہ یہ انفیئر اور ایک بائس قسم کی جے آئی ٹی ہے، اور اس کے جو ہے یہ ایشوز ہم نے ریز بھی کیے سپریم کورٹ میں۔ بہرحال اب جب رپورٹ آ گئی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ 60 ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا اور بڑا پروفیشنلی کہا گیا کہ 60 ڈیز میں جو یہ رپورٹ کمپلیٹ کر لیں، تو میرا آج سوال یہ کہ 60 ڈیز تو گزر گئے ہیں، تو آج کل تک بھی جے آئی ٹی جو ہے جوڈیشل اکیڈمی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیا کر رہی تھی ادھر؟ ان کا کیا مینڈیٹ رہ گیا تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں اور وہ کچھ ڈسکشنز کریں یا وہ کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے کاغذات منگائیں؟ انڈر واٹ جورسڈکشن؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ رپورٹ میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ پڑھ کے مجبور ہوتا ہے کہ اور ریئلائز کرتا ہے کہ کس طرح ونڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ایک فیملی کو جو اپنے آپ کو بار بار احتساب کے لیے پیش کر رہی ہے۔ مثلاً دیکھیں، آپ کچھ ایڈجیکٹیوز یوز کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ معذرت کے ساتھ جھوٹے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، ان کا کیریکٹر یہ ہے، ان کا جو بھی ہے۔ یہ رائٹ نہیں بنتا جے آئی ٹی کا ٹو کمنٹ آن سرٹن پرسنالٹیز۔ آپ کا جو رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس جو ہیں ان کو کنسیپچولائز کر کے 1 2 3 کر کے لکھنا ہے۔ تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس جس طرح ابھی کہا بھی گیا پنسوٹا صاحب کی طرف سے کہ ایک بہت بڑی مینڈیٹ دی پرائم منسٹر نے تھرو ہز کیبنٹ کے میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو آپ کسی بھی ادارے میں پروب کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر انگلینڈ کی ڈاکیومنٹس ویریفائی کرانی تھی تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں کہا، اپنے فرسٹ کزنس کو کیوں کہا کہ ان کو ویریفائی کرائیں، اور پھر ان رشتہ داروں سے ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ پہلے ہمیں واٹس ایپ پہ جو ہے اعتراض تھا کہ اب جو یہ ہے کہ مطلب وہ کمپنی جو جدی پشتی جو پی ٹی آئی کی جو ہے، جو ہمارے پولیٹیکلی ہمارے اپوزیشن میں ہیں، ان سے آپ انویسٹیگیشن کیوں کرا رہے ہیں؟ اور ایکسکیوز کیا دیا جا رہا ہے؟ شارٹیج آف ٹائم۔ کیوں؟ کیا باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نہیں تھی انگلینڈ میں، اور ان کو ایجنسیز نظر نہیں آئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو قطری خط ہے اس کے بارے میں جو بار بار کہا جاتا ہے، جے آئی ٹی کا پوری جورسڈکشن جب دی گئی تھی تو آپ کیوں نہیں وہاں پہ گئے؟ کیوں نہیں آپ نے انٹرویو کیا؟ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ ایویڈنس کا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا، اور خاص طور پہ اگر آپ کو ارکان پہ اعتراض ہے تو آپ ان کے سامنے پیش کیوں ہوتے رہے؟